اردو ٹائمز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک نئی کہانی، 17 سالہ نوجوان کی داستان شجاعت، جس کی لازوال داستان تاریخ میں امر ہو گئی۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 1۔ بابا میں ساحل کی طرف جا رہی ہوں، سلمہ نے تقریباً بھاگتے ہوئے اطلاع نما اجازت طلب کی۔ جواب سنے بغیر تیز قدموں سے ساحل کی طرف چلی گئی۔ اتنے منہ اندھیرے کہاں جا رہی ہو؟ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ یہ لڑکی بھی آفت ہے، کام کاج کرتی نہیں، لڑکوں کے سے اتوار ہیں۔ اس کی ماں کے مرنے کے بعد اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کا باپ عبدالشمس منہ میں بڑبڑاتا ہی رہ گیا۔ سلمہ کی متجسس نگاہیں اس جہاز کو دیکھ رہی تھیں جو بہت فاصلے پر رک گیا تھا۔ ابوالحسن، کوئی کشتی ہماری طرف آ رہی ہے، طلحہ نے بآواز بلند کہا۔ سب کی نظریں اس طرف اٹھ گئیں۔ یہ دوشیزہ حسن کا پیکر تھی، بے حجاب، کھلے بال، سرخ و سفید رنگت، نامناسب لباس میں ملبوس، نہایت بے باک انداز میں ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ابوالحسن سمیت سب کی نظریں زمین میں گڑ گئی تھیں۔ تم لوگ اتنا دور کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ کتنے لوگ ہو؟ تم لوگ کس علاقے سے آئے ہو؟ کون سا مال لائے ہو؟ اچھا میں خود ہی دیکھ لیتی ہوں۔ سلمہ یہ کہہ کر اندر جانے لگی۔ ٹھہرو لڑکی، ایک باروب آواز آئی۔ سلمہ کی نگاہیں آواز کے تعاقب میں اس سے ٹکرائیں۔ یہ خوبرو وجیح نوجوان ابوالحسن تھا۔ تم اتنی روانی سے عربی کیسے بول سکتی ہو؟ مجھے افسوس ہے تم لوگ عرب ہو کر ابھی تک اس جاہلیت میں ہو۔ تم لوگوں تک اسلام کی روشنی نہ پہنچ سکی۔ افسوس، صد افسوس۔ تمہارا یہ لباس تو ہمارے دور جاہلیت میں عرب کی خواتین یوں زیب تن نہ کرتی تھیں۔ ابوالحسن کے لہجے کی سختی اور اعتماد نے سلمہ کے قدم منجمد کر دیے۔ وہ اسے دیکھے جا رہی تھی اور دیکھتے ہی جا رہی تھی۔ ابوالحسن نے اپنے لہجے کی سختی کو محسوس کرتے ہوئے بات کو بدلتے ہوئے کہا، ہم عرب سے آئے ہیں اور یہ گھوڑے لائے ہیں۔ یہ کہتے ہی ابوالحسن سمیت سلمہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ ایک سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد سلمہ نے کہا، یہ سفید گھوڑا میرا، منہ مانگے دام دوں گی۔ سلمہ نے اپنے اندر کے ہیجان پر قابو پاتے ہوئے کہا، یہ تمہارے بس کا نہیں ہے، بہرحال تمہارے ذوق کی داد دیتا ہوں۔ میرا سب سے قیمتی اور اعلیٰ نسل کا گھوڑا یہی ہے، یہ میں تمہارے راجکمار کے لیے لایا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں باہر نکل آئے۔ طلحہ نے کہا، جناب نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، ساحل پر چل کر نماز ادا کر لیں اس سے پہلے کہ روشنی ہو جائے۔ وہ سب ساحل کی طرف آ گئے۔ حذیفہ نے اذان دی۔ اس خوبصورت جزیرے پر اذان کی آواز بہت بھلی لگ رہی تھی۔ طلحہ نے امامت کی، سلام پھیرا تو ساری بستی ان کے اس نئے طریقہ کی عبادت کو دیکھ رہی تھی۔ عبدالشمس بھی آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے جہاز اتنے دور کیوں کھڑے کر دیے؟ عبدالشمس نے دریافت کیا۔ ہمیں بادشاہ سلامت کی اجازت درکار تھی، اس لیے، ابوالحسن نے جواب دیا۔ بادشاہ سلامت تم لوگوں سے ملنے کے لیے بے قرار ہے۔ تم عربی لگتے ہو، ابوالحسن نے اس سے دریافت کیا۔ جی، میرا نام عبدالشمس ہے، میں یہاں کا مشیر خاص ہوں۔ ہمارے آباء و اجداد عرب خاندان سے تھے، تجارت کی غرض سے یہاں آئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ سنا ہے آپ لوگوں کا نیا دین بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آپ کی فتوحات کی خبر سن کر ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں اب ایرانیوں کی نسبت عربوں کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا ہے جناب، عبدالشمس نے بڑی خوشی سے اسے بتایا۔ ویسے ایک بات کہوں، آپ لوگوں نے جو پڑھا وہ سحر انگیز تھا۔ ہم نے ایسی عربی، اتنی مترنم آواز یہ کبھی نہ سنی تھی۔ آپ کے ساتھی کی آواز میں جادو ہے۔ ہاں عبدالشمس، یہ ہمارا کلام نہیں، یہ تو ہمارے رب کا کلام ہے، اسی کی مٹھاس سے یہ اتنا مترنم محسوس ہوتا ہے۔ باتیں کرتے اور دربار تک جاتے جاتے سورج نکل آیا تھا۔
दरबार में कुर्सियों पर बरजमान अशखास यहाँ के उमरा मालूम होते थे। अब्दुल-शमस ने तारुफ करवाते हुए कहा, ये कुर्बो जवार के ताजिर हैं, आप ही के मुंतज़िर थे। अबुल हसन ने अपना और अपने साथियों का तारुफ कराया। इतने में बादशाह सलामत की इस्तकबालिया सदाएं बुलंद हुई। ये सब एहतरामन खड़े हो गए। गहरी गंदमी रंगत, मुतनासिब जिस्म, घुंघरियाले बाल, अधेड़ उम्र शख्स यहाँ का राजकुमार था। आते ही राजकुमार ने एक गहरी नज़र से सबको देखा। नौवारिद अरबों के चेहरे पर एक खास चमक थी। राजकुमार भी मुतासर हुए बिना न रह सका और नशिस्त पर बरजमान हो गया। अबुल हसन और उसके साथियों के अलावा सब सरनगू खड़े हो गए। अबुल हसन और उसके साथी मुसलमान थे। इनका यूं वकार से खड़ा होना बादशाह के लिए कोई नई बात न था। इससे कबल भी मुसलमान यहाँ तिजारत की गर्ज से आते रहते थे। कौन सा माल लाए हो? ये भारी आवाज राजकुमार की थी। अरब नस्ल के घोड़े हैं जनाब, उसने बहुत पुरएतमाद अंदाज में जवाब दिया। काफी अरसे से यहाँ कोई अरब ताजर ना आया था। हम अरब के हालात जानने के लिए बेकरार थे। सुना है अरब के अंदर नया दीन बड़ी तेजी से फैल रहा है। आपको बड़ी फतूहात भी हुई है। आपने सही सुना जनाब, और इसी जिहाद के सबब ताजरों की आमद यहाँ कम हुई है। घोड़े बाहर लाए जा चुके हैं जनाब, राजकुमार को इतला दी गई। राजकुमार ने घोड़े देखते ही सब खरीदने का फैसला कर लिया। ये सफेद वाला घोड़ा मेरा, सलमा ने हजूम में से आवाज दी। अबुल हसन ने उसकी तरफ देखा। अब वो अरबियों के लिबास में थी। ये कहते ही वो आगे बढ़ने लगी। राजकुमार के मुशीर खास की बेटी थी। राजकुमार भी इसे अपनी बेटियों की तरह गर्दानता था। अगर तुम इसे लगाम भी डाल दोगी तो ये घोड़ा तुम्हारा इनाम, अबुल हसन ने बड़े वकार से कहा। सलमा ने घोड़े के निचले जबड़े को पकड़ा, लगाम डाली। घोड़ा पिछले पांव पर खड़ा हो गया। आखिर उसकी जिद के आगे वो भी हार मान गया। उसकी पुश्त पर सवार हो गई। राजकुमार ने बड़े फखरिया अंदाज में कहा, अरब का घोड़ा ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो हमारी इस जांबाज ने मुसख्खर ना किया हो। तुम शर्त हार गए नौजवान, मगर मुतफक्किर ना हूँ। इस घोड़े की हम आपको दुगनी कीमत देंगे। जी जनाब, अरबों का घोड़ा है, अरब खातून ने मुसख्खर किया, मुझे इस पर खुशी हुई। अरब अपनी ज़बान के पक्के होते हैं। ये इसका इनाम हुआ। सलमा इसकी तरफ कोनखियों से देखते हुए घोड़े को दौड़ाने लगी और दूर जाने लगी। शाम को अब्दुल-शमस बादशाह के सामने आया तो उसका चेहरा बहुत ही मुतफक्किर और वो परेशान लग रहा था। क्या बात है अब्दुल-शमस, इतने परेशान क्यों हो? सलमा अभी तक नहीं आई, शाम होने को आई है जनाब।